بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ شروع سے چلا رہا تھا جس میں امت کے اندر فرقوں کا ذکر تھا جو چور چور ہوئی ہوئی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم۔ بولنے میں تو کہا جاتا ہے کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اور اصل میں تو کوئی گروپ جو ہے اپنے گروپ کے علاوہ جب دوسروں کو صحیح نہیں مانتا تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ان کے اتحاد کا کوئی چانس اور کوئی امکان نہیں ہے قریب۔ بہرحال ذمہ داری یہ ہے کہ کہا جائے اور بتایا جائے، سب نہ صحیح، اس میں سے جتنے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کم سے کم اتنوں کے لیے تو بہتر ہوگا۔ پھر میں نے ان خطرات کا ذکر کیا تھا جنہیں میں دہراتا رہا ہوں کہ وہ خالی امکانات نہیں ہیں، وہ یقینی ہے تقریباً، جو آگے آنے والے ہوں بہت جلدی آنے والے، وقت بھی بتایا تھا، اور اس سے بچنے کا صرف ایک راستہ، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس چیز کی کوشش کریں جس کی خبر پہلے سے دے دی گئی کہ یہ ہوگا یہاں اس ملک کے اندر، کہ یہ قوم اسلام قبول کرے گی، اسلام میں آئے گی، اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کم از کم اتنے لوگ تو ہوں جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، انسانوں کی زکوٰۃ، دعوت دینے والوں کی زکوٰۃ، پیسوں کے نہیں، تو 2.5% تو ہوں جو کھڑے ہوں کچھ کرنے کے لیے، تو 10 سال میں بدل جائے گا، اور ورنہ پھر وہ 40 سال آگے ایکسٹینڈ ہوگا، اور پھر 40 سال کی غلامی کا عذاب ہے، جیسے بنی اسرائیل جس عذاب میں رہی تھی آل فرعون کے ہاتھ۔ پھر آخر میں نے پھر گزشتہ رات میں تفرقے کا ذکر کیا تھا، اور اس کی کچھ وجوہات شروع کی تھی کہ کیوں ہے ایسا۔ قرآن بنیادیں تو یہ تھی، شروع سے میں نے رکھا تھا کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ لاسٹ اتھارٹی، فائنل اتھارٹی اختلافات میں قرآن کو بنانا، ہمارے یہاں سے یہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوا ختم اور کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ قرآن شریف کے مقابلے میں حدیثوں یا روایات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں علماء کے تفقہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ پوری ترتیب الٹی ہے۔ فقہ کے اور حدیث کے جو ائمہ تھے، امام حضرات، امام صاحبان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرقے نہیں بنائے تھے، اور ان میں یہ تعصب نہیں تھے، خاص طور سے شروع کے لوگوں میں۔ یہ فقہ کے امام پہلے تھے، حدیث کے بہت بعد میں ہوئے، حدیثوں کے یہ مجموعے نہیں تھے جب حضرت امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ میں ان لوگوں نے، یہ سیکٹیرینز نہیں تھے، کسی طرح کا کوئی فرقہ انہوں نے نہیں بنایا تھا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک کے شاگرد اس لحاظ سے کہہ لیں کہ ان کے درسوں میں شرکت کی۔ حضرت امام جعفر صادق کے درسوں میں بھی بیٹھے، یہ ایک ہی دور کے تھے۔ حضرت امام حنیفہ کی پیدائش سن 80 کی ہے، 80 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال بعد، اور امام جعفر صادق کی 93 ہجری ہے، اور اسی کے قریب کی جو ہے وہ پیدائش امام مالک کی ہے۔ یہ تینوں سمکالین یہاں مصر ایک ہی دور کے تھے۔ امام جعفر صادق اور امام مالک مدینے میں تھے، مدینے میں پیدا ہوئے، اور امام مالک نے تو اتنی احتیاط کی کہ ایک حج کے علاوہ مدینے سے باہر قدم ہی نہیں نکالا۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، عراق میں، لیکن انہوں نے بہت کم عمر سے، یہ تمام لوگ علم کی حاصل کرنے میں، اور پھر بہت کم عمر سے علم کے درس دینے میں لگ گئے تھے۔ انہوں نے سفر کیا مکہ معظمہ کا بھی اور مدینے کا بھی۔ پہلے تو عراق میں جتنا علم تھا وہ سارا لیا، بہت بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے وہاں پر، علم کے بہت بڑے بڑے رہنما تھے جو پھیلے ہوئے تھے، اور اس لیے کہ صحابہ بہت بڑی تعداد میں عراق گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھ سے جو تمہیں پہنچا وہ تم آگے پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی پہنچی تو وہ بھی آگے پہنچا دو، اور یہ فرمایا اپنے آخری خطبے میں کہ جو یہاں موجود ہیں وہ انہیں پہنچاتے جو یہاں نہیں ہیں۔ وہاں تو اس اجتماع میں تقریباً تمام صحابہ موجود تھے، تو جو یہاں نہیں ہے کا مطلب یہ کہ باقی انسانیت کو پہنچانا ہے۔ نکل گئے صحابہ وہاں سے۔ بعض روایتیں تو یہ ہیں کہ کچھ نے حج بھی پورا نہیں کیا، اور وہیں سے چل کھڑے ہوئے کہ رسول کا حکم ہو گیا، تو اب فوراً عمل کرنا اسی وقت، اور دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیلے، اور ظاہر ہے کہ جو قریب تھے اس سے ان میں زیادہ، بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں اور بعض کہتے ہیں ہزاروں عراق پہنچے تھے صاحب۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، بڑے جو بہت پائے کے صحابہ تھے ان میں سے، عراق جانے والوں میں، اور مدینے میں بھی رکے بہت سے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ سے پھر تشریف لائے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب عراق میں جتنے عالم تھے ان سب سے وہ تحصیل علم کر چکے، تو پھر مکہ اور مدینہ آئے کہ یہاں کے علماء سے علم لیں۔ امام مالک کے درسوں میں بھی بیٹھے، امام جعفر صادق کے دروس میں بھی بیٹھے۔ اب اسی کو شاگردی کہہ سکتے ہیں، ایک طریقے سے شاگردی اختیار کی، یعنی ان سے علم لیا۔ کوئی کتنے اونچے اسٹیٹس کا ہو، کسی ایسی چیز کا جو کسی چیز کا کو اگر کسی دوسرے سے سیکھ رہا ہو اسٹیٹس میں، دوسرے علوم کے اسٹیٹس میں، چاہے جتنا اونچا ہو جتنا بڑا ہو، وہ شاگرد کہا جاتا ہے، کم از کم اس بات میں شاگرد۔ تو ظاہر ہے کہ اب آگے میں امام جعفر صادق کو نہیں لوں گا، بات بہت پھیل جائے گی، سنیوں نے چھوڑ دیا انہیں۔ حضرت امام حنیفہ کے استاد تھے، یہ تعصبات میں چھوڑ دیا، فرقہ بندی میں چھوڑ دیا۔ اب وہ شیعہ امام مانے جاتے ہیں فقہ کے۔ مدینے میں رہے ہمیشہ، پھر اہل بیت میں سے تھے، تو عراق سے چل کر مدینے میں آ کے علم لینا ایک بات ہے، اور ایک اپنے ہی گھر میں چلا رہا ہے علم، یہ ایک اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے کہ تاریخی یہ تعصبات ہیں، تنگ نظریاں تاریخی۔ جب سے شیعت شروع ہوئی تو ایک دوسرا گروپ تھا، اور ان ائمہ کو چھوڑ دیا، نام لیتے ہیں ادب سے بس۔ تو اس لیے میں یہاں پر تذکرہ نہیں کروں گا، بات بہت پھیل جائے گی۔ سنیوں نے جن کو امام
کا درجہ دیا فقہ میں وہ یہ 4 ہیں: امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل۔ انہوں نے ان کے درس میں شرکت کی۔ امام مالک ان کی بہت قدر کرتے تھے، وہ بیٹھے تو سیکھنے یا شاگرد کی حیثیت سے تھے، لیکن حضرت امام حنیفہ جب آتے تھے تو امام مالک کھڑے ہو جاتے تھے، بہت عزت دیتے تھے۔ اور کبھی کسی نے پوچھا، لیکن وہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت، تو بتایا کہ یہ نعمان بن ثابت ان کا اصل نام تھا حضرت امام حنیفہ کا، یہ عراق کے نعمان بن ثابت بہت بڑے عالم ہیں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ تو ان میں تعصب کا سوال نہیں تھا آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اب یہ پہلے کے دور کے لوگ ہیں، بعد کے دور کے لوگوں کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے جو بعد کو آئے ہیں۔ بعد والوں میں ان میں حضرت امام شافعی تھے۔ حضرت امام شافعی نے حضرت امام حنیفہ کا انتقال سن 150 میں ہوا ہے، اس سال پیدا ہوئے جب حضرت امام حنیفہ کا، تو ان کے شاگردوں سے علم لیا۔ اور حضرت امام حنیفہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ فقہ کے اندر کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ سے بے نیاز ہو جائے، یعنی ان سے استفادہ نہ کرے، ان سے کچھ نہ کچھ ان سے نہ لے، ان کو چھوڑ کر علم حاصل کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا فقہ میں۔ یہ حضرت امام حالانکہ بہت سے مسائل میں ان کے مختلف ہیں، ان کی رائے حضرت امام شافعی کی اور امام ابو حنیفہ کی مختلف ہے، اس کے باوجود ان کے بارے میں کہتے یہ تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک مسجد جو حضرت امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں جب گئے تو لوگوں نے ان کو آگے کیا، وقت کے بڑے امام تھے نماز کے لیے، تو انہوں نے جن چیزوں کو وہ پریفر کرتے تھے یا ترجیح دیتے تھے، انہیں چھوڑ کر حضرت امام حنیفہ جن مسائل کو ترجیح دیتے تھے ویسے نماز پڑھائی۔ ان میں اگر تعصب ہوتا تو پھر یہ یہ تو بات کہ شافعی حنفیوں کی طرح نہیں کر سکتے، حنفی شافعیوں کی طرح نہیں، اپنے ایک ایک کو پکڑ لو بس۔ انہوں نے خود کیا اس شکل میں عمل۔ اور ان کی رائے حضرت امام مالک کے بارے میں یہ تھی، حضرت امام شافعی کی، کہ اس زمین پر اس وقت ان سے صحیح حدیث کی کتاب کوئی نہیں ہے اور ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو ان میں کوئی تعصب نہیں تھا۔ اب یہ 4 ہیں امام فقہ کے حنفیوں کے، جن میں سے 3 کا نام میں لے چکا۔ یہ اور تھوڑے بعد کے تھے، حضرت سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے تھے امام احمد بن حنبل۔ انہوں نے بھی حضرت امام شافعی سے ملاقات رہی ان کی، ان سے تھوڑے سے چھوٹے تھے، 14 سال چھوٹے بس۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے بارے میں ان کی رائے بھی اسی طرح کی ہے، دونوں کے بارے میں، حضرت امام احمد بن حنبل کی۔ تو ان حضرات میں فقہ کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت احترام تھا۔ جو جتنے یہ بعد میں آنے والے انہوں نے پہلے کا بڑے احترام کے ساتھ میں ذکر کیا، اور جو اپنے ساتھ کے دور کے تھے وہ بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ یہ بات کو یہ مسائل سب بنائے گئے ہیں کہ خبردار کسی ایک کی اگر پیچھے چلنا تو کسی دوسرے سے کچھ مت لینا۔ پھر دور آگے چلا جب حدیث کے ائمہ آئے۔ اب یہاں سے پھر طرح طرح کے اس دور کے اندر فرقے ہوئے شروع، اور حدیث کے اماموں کی اس طرح کی رائے ہمیں کم ملتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں احترام کی، ملتی ہیں لیکن اس درجے کی نہیں ہے جیسے ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کے لیے جس درجے کے احترام کا ماحول۔ اب 200 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، یہ 3 صدی ہجری کی بات ہے جب حدیثوں کو مرتب کرنے کی بات آئی، کہ ان کا کلیکشن، یہ بڑے کلیکشن جب آئے اور جو شروع ہوئے، اس وقت تک جھوٹ پھیلانے والے بھی بہت بڑھ چکے تھے، اختلافات بھی بڑھ چکے تھے، اور حکومت میں گدی پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کے بھی اخلاق و کردار بہت بگڑ چکے تھے۔ ان کے تو اس دور میں ہی، فقہ کے اماموں کے دور میں، جب ابھی سن 100 ہجری 2 صدی ہجری کے اندر
حالات یہ تھے کہ حضرت امام بن حنبل کے بہت مرتبہ بلا کر کوڑے مارے گئے جیل میں، حضرت امام ابو حنیفہ کو بہت مرتبہ قید کیا گیا اور کوڑے لگوائے گئے، اور پھر زہر دے کر ہی، زہر کے ذریعے آپ کا انتقال ہوا، جیل میں زہر دیا گیا حضرت امام حنیفہ کو۔ یہ اس دور میں بھی ان لوگوں کے کردار جو رولرز تھے ایسے ہو گئے تھے، پھر بات کو تو اور بگڑتے چلے گئے، خرابیاں بیچ میں کوئی وقتی طور پر آتا تھا درمیان میں ایسا کہ جو ذرا سی راحت کی سانس ملا کرتے۔ اس دور کے اندر یہ کافی آپس میں اختلافات اور ایک دوسرے پہ چھیٹا کشی بڑھی جب یہ حدیثوں کے کلیکشن کا جس وقت دور تھا۔ یہ ہے کتنی خطرناک، کچھ چیزیں تو میں رکھ چکا پہلے، مختصر جب پھر ذکر آیا ہے تو چند چیزیں اور دیکھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کی، ابھی آپ کس کی ہوتی ہیں؟ حنفی مسجد، شیعوں کی مسجد، اہل حدیثوں کی مسجد، جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے اور اس طریقے سے ان کی بربادی ہوگی مسجدوں کی، پھر وہ اس کوشش میں، یہ تو ایسا ہو گیا جو اس کوشش میں شامل ہو گیا کہ ان کو ویران کر دے، وسعی، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ مسجد ایک مدینے میں بنائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی نہیں آئی، جب بننے لگی تب معلوم ہوا، کافی بن گئی خاموشی سے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اسے توڑا۔ منافقین نے وہ سازش کرنے کے لیے بنائی تھی۔ سازشوں میں کیا کیا تھا؟ اس میں سے ایک چیز یہ تھی، قرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، ایسی مسجد جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے یا جنہوں نے اس کو لے لیا ہے، اس سے کفر آتا ہے، اس سے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں فرقے بنانے کے لیے، اختلاف ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بن رہی ہے۔ آپ کی مسجدوں کی کیا پوزیشن ہے؟ اماموں کے قتل ہوتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، مقتدی ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پولیس آتی ہے، دنیا میں لوگ تماشا دیکھتے ہیں، تالے پڑتے ہیں، تالے پھر ڈال دیے جاتے ہیں، غیر مسلم ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہ کسی ایک جگہ کی بات ہے، یہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے چاروں طرف۔ یہ تو ہے قبضے کے لیے، داخلے کے لیے، یہ تو قبضے کی بات تھی۔ اب قبضے، لفظ قبضے کے ساتھ میں دین جو لوگ اپنے آپ کو دینی جماعتیں کہتے ہیں، لفظ قبضہ استعمال کرتے ہیں، ان کے مرکزوں کے اوپر یہ گفتگو اسی میں ہوتی ہے، کس مسجد پر قبضہ کرنا ہے، لفظ قبضہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی مسجدیں کہ صرف ہمارے گروپ کی بات ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس اب اسے کہتے ہیں یہ مسلک ہے، یہ فرقے نہیں ہیں۔ مسجد لوگوں میں تفرقے کے لیے بنائی اس لیے جاتی ہے، بنیاد مسجد اتحاد کا مرکز تھی، یونٹی کا۔ مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ ہمارے فرقے والی نہیں ہے، یہاں پر استعمال تو لفظ مسلک کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، اس لیے ہونی ضروری تھی۔ بننے سے پہلے نام یہ آتا ہے اس نام سے، اس لیے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے اور ایک بن جائے، ایمان لانے والوں کو اس جگہ پہ ضرورت ہے، نمازی ذرا دور جاتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن مسجدیں بنانے سے پہلے نیتیں یہ ہوتی تو ہدایت کے تو کھنڈر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہے، مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں بھر جایا کریں گی، وخرابا من الہدی، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے وہ۔ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے یہ شرک۔ اس کا میں پس منظر بتا دوں اس آیت کا جو اگلی آپ اب دیکھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنایا گیا تھا، لیکن ان کی وزیر کی حیثیت سے نبی تھے، حضرت موسیٰ کے ماتحت نبی تھے۔
حضرت ہارون کو وہ چھوڑ گئے، بھائی تھے، حضرت ہارون کو وہ چھوڑ گئے کہ ان لوگوں بنی اسرائیل کا خیال رکھنا۔ حضرت موسیٰ کے جاتے ہی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو تو اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے، بڑے اکڑ فو تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کو آرڈر کرتے تھے، مانتے تھے، وقتی طور پر مانتے تھے، سامنے سے مانتے تھے۔ حضرت ہارون کو قبضہ نہیں دیا، ان کے جاتے ہی ایک بچڑا بنا لیا ایک، اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے سمجھانا چاہا تو انہوں نے نہیں مانی۔ جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ حالات دیکھ کر بہت سخت، سب سے پہلا غصہ ان کا جو تھا، ناراضگی حضرت ہارون پر اتری کہ تم نے یہ کیسے ہونے دیا، میں تمہیں ذمہ دار بنا کر گیا تھا۔ حضرت ہارون نے جواب دیا، وہ یہ ہے، ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، میرے داڑھی اور سر کے، میری داڑھی کے بال مت پکڑو، میرے سر کو مت پکڑو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس لیے پھر خاموش ہو گیا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ ہی آ کر یہ کہیں گے، تم ہی آ کر یہ کہو گے کہ تم نے یہ فرقے بنا دیے یہاں پر بنی اسرائیل کے اندر، اس لیے میں نے وہ نہیں مان رہے تھے، شرک ہونے دیا، ورنہ بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ میں تھی جو کھڑی ہو جاتی، سب اکیلے تھوڑی پڑ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کر یہ کہتے مجھ سے کہ تم نے بنی اسرائیل میں فرقے بنا دیے، میری بات کا خیال نہیں کیا، تو شرک ہونے دیا، فرقے نہیں بننے دیے۔ شرک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے رکوا دیا، فرقے حضرت موسیٰ بھی نہیں توڑوا سکتے تھے آ کر، اس لیے انہوں نے ہونے دیے، اس سے زیادہ خطرناک ایک دفعہ بن جاتے تو یہ اتنی سیریس بات ہے نبی کی نظر میں کہ انہوں نے یہ عذر رکھا کہ میں نے اس وجہ سے پھر آگے اور زبردستی نہیں کی اب ان لوگوں کے ذریعے جو میرے ساتھ میں تھے، انتظار کرتا رہا بس آپ کا کہ فرقے نہیں بن جائیں۔ یہاں پر یہ کچھ دن پوجائیں کر رہے ہیں، وہ تو روک لیں گے، آپ فرقے ایک بار ہو جائیں گے تو پھر نہیں اتحاد ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ نے اس معذرت کو، اس ایکسکیوز کو قبول کر لیا، تو کہتے کہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہو کہ شرک ہو جانے دو۔ تو حضرت موسیٰ نے اس ایکسکیوز کو قبول کیا، ایک نبی نے یہ ایکسکیوز رکھا اور دوسرے نبی نے ان کی اس معذرت کو قبول کیا۔ ان کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ میں نے ریڈ سے کر دیا اس لیے کہ ہیں اس دور کے، لیکن سنی لوگ انہیں اپنے قائدین میں نہیں گنتے فقہ کے اعتبار سے۔ اور باقی دو یہ ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ بعض روایتیں کہتی ہیں سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک 165 میں۔ اس میں یہ دونوں جو ہیں یہ تقریباً ایک ایج کے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں 14 سال کا فرق ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ ایک ایج کے ہیں، امام ابو حنیفہ امام۔ اب یہ سب سے پہلے ہیں بڑے ائمہ کے اندر، فقہ کے بڑے اماموں کے اندر۔ اس کے بعد پھر نمبر آ رہا ہے حدیث کے اماموں کا۔ یہ ریڈ سے جو ان کو میں نے لکھ کر دیا ہے، امام مالک، ان کا بھی حدیث کا مجموعہ ہے، موطا امام مالک، لیکن ان کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا حدیث میں کہ حدیث کا امام مانا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل وہی جو فقہاء میں سے ہیں چار، یہ دو لوگ وہ ہیں جو ان چار میں سے ہیں۔ ان کی مسند احمد ہے حدیث کی کتاب، لیکن ان کو بھی وہ اسٹیٹس نہیں دیا جاتا حدیث کے اندر، اس لیے اسے میں نے ریڈ سے رکھا ہے۔ وہ شروع کے لوگ تھے، اب یہ امام بخاری جو ہیں یہ تقریباً 100 سال بعد آ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے اور امام مالک کے، حضرت امام مالک کے، امام بخاری۔ اور پھر یہ حدیث کے امام جتنے ہیں تقریباً ایک ہی عمر کے ہیں، یہ کالے رنگ تھے جتنے، امام مسلم اور اس کے بعد چار یہ۔ ہمارے ہاں امت میں ان 6 کی کتابوں کو جو یہ کالے رنگ سے ہیں، یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کی کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، حدیث کی سب سے صحیح 6 کتابیں۔ پھر ان 6 میں بخاری اور مسلم کو سب سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ باقی ان 6 میں باقی سے اوپر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان 2 میں بھی بخاری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے
اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب. یہ درجے عام طور سے امت میں مقرر ہیں ایک عقیدے کے طور پر. زبان سے تو یہ کہا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح، بعد زبان سے یہی کہا جاتا ہے. عملاً بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے اونچا درجہ دیتے ہیں پریکٹیکلی، کہ اگر وہاں کوئی بات ہو قرآن شریف سے ٹکراتی ہو تو قرآن کی آیت کو کینسل مانا جاتا ہے. تو عملاً اس سے وسعت دیتے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد. اور ایک گروپ تو اب ایسا ہے جو اب کہنے لگا ہے، پہلے نہیں کہتا تھا کہ نہیں برابر کا درجہ ہے، بعد میں بھی نہیں، یہ بالکل برابر کا درجہ ہے. وہ بھی وہی تھی اور یہ حدیثیں بھی وہی ہیں، وہ خفیہ وہی تھی، وہی غیر مطلوب، اور وہی خفی، اور وہ وہی جلی تھی کھلی ہوئی، وہی جو قرآن ہے. یہ دونوں وہی ہیں، ان کا اسٹیٹس برابر ہے. پھر اتنا ہی نہیں ہوا، وہ بھی ہیں جن کے یہ بیانات ہیں درمیان میں کہ قرآن تو حدیثوں کا محتاج ہے، حدیث قرآن کی محتاج نہیں ہے. پھر جہاں یہ بیانات بھی ہیں. میں اس وقت صرف اتنی جو بات میں نے پچھلی رات چھوڑی تھی اس پر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فقہ کے امام ہیں شروع کے سن 80 ہجری سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 70 سال بعد پیدا ہوئے، اور 13-14 سال کی عمر میں بہت اچھا علم حاصل ہو گیا، 22-23 سال میں درس دینا شروع کر دیا، یعنی 100 سال گزرے ہیں مشکل سے. جب یہ امام نہیں تھے فقہ کے، اور جب حدیث کے امام بھی نہیں تھے، تو پھر کون حنفی تھا، کون شافعی تھا، کون مالکی تھا، کون حنبلی تھا، اور کون اہل حدیث تھا؟ اس وقت لوگوں کا دین کیا تھا؟ بھائی آج کا دین لوگوں کا کمزور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور والوں کا کمزور تھا؟ تو دین تو ان کا اونچے درجے کا تھا، لیکن ان میں سے نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور نہ اہل حدیث. حدیثیں جو تھی ان کی پوزیشن کیا تھی اسے بھی سمجھ لیں. آگے لاتا ہوں. ریٹن کلیکشنز، تحریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر میں لکھنے کو منع کیا. یہ روایت بخاری کی ہے کہ عزیز بن رفیع جو ہیں وہ حضرت شداد کے ساتھ میں، جناب شداد کے ساتھ میں پہنچے، اور پہنچے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور ان سے جا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چھوڑا ہمارے لیے. تو انہوں نے فرمایا کچھ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ جو دو دفتیوں کے بیچ میں، یعنی قرآن. اب یہ ایک صحابی کی رائے ہو گئی. اس کے بعد پھر وہاں سے وہ چلے اور محمد بن حنفیہ بہت عظیم صحابی تھے، ان کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ہم لوگوں کے لیے، امت کے لیے. بالکل وہی جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 کورز کے درمیان میں ہے، یعنی قرآن، اس کے سوا کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ تو بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا کا مطلب تحریر شکل میں. سنت تو آپ کی چلی آ رہی، لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اور بہت سی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کچھ نہیں چھوڑا کا مطلب یہ ریٹن میں کیا کیا دیا ہے ہمیں، ہمارے پاس کیا کیا ہے. تو ان 2 حضرات نے یہ جواب دیا کہ کچھ نہیں، اور یہ بخاری میں ہے. پھر یہ مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سن کر کچھ مت لکھنا، اور جس کسی نے قرآن سے مختلف کوئی چیز لکھ لی ہو مجھ سے سن کر، وہ اسے اریز کر دے، مٹا دے. اگر کسی نے لکھ رکھی ہو جو قرآن کے علاوہ ہو وہ اسے مٹا دے. اب یہ کہا جاتا ہے یہ شروع کے دور کی بات تھی. تو بعد کے دور کی بات، عمل کو تو جانے دیجیے صحابہ کے، بعد کے دور کی پھر ایسے ہی بیان بھی تو دکھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب انہوں نے کہا کہ اب لکھ سکتے ہو. لکھنے کی ممانعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مسلم کی حدیث ہے، احادیث لکھنے کی ممانعت کی، اور کہا جس کے پاس ہو، جنہوں نے لکھ رکھا ہو، اسے مٹا دے. پھر حضرت ابو سعید خدری، یہ بھی بڑے پائے کے صحابی تھے،
ان سے روایت ہے کہ ہم نے اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دے دی جائے حدیثیں لکھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں حدیثیں اسے ہم لکھ لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. کچھ صحابہ کے پاس سے لکھی ہوئی کچھ چیزیں روایتیں جو ملتی ہیں اس سے اویلیبل تو صرف ایک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حمام بن منبہ جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بعد کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھ کر 138 حدیثیں لکھی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے بولی, انہوں نے لکھی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے روایت ہے 5000 سے زیادہ, 138 لکھی جا رہی ہیں. وہ 138 ملی ہیں, ڈاکومنٹ تھا. اس کو ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں انہوں نے شائع کرایا وہاں سے, حیدرآباد سے پبلش بھی کرایا. اس کے علاوہ کوئی ریکارڈ فرسٹ سینچری ہجری کے اندر نہیں مل رہا ریٹن حدیث کا, صرف یہ ایک مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں. صحابہ کے دور یعنی صحابہ بھی تھے اس وقت, تابعین انہوں نے لکھا, صرف یہ ایک ملا. ہاں یہ بعض تحریروں میں ہے کہ کچھ حدیثیں لکھی ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھی تھی, کچھ حضرت علی کے پاس بھی تھی, ایک آدھ نام اور آتا ہے کہ کچھ ان کے پاس تھی. یہ 2-3 نام آتے ہیں. ممکن ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خوشگمانی رکھتے ہیں اگر یہ صحیح ہے بات تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی ہو, عام منا دی ہے کہ اچھا تم لکھ لو. تو یہ 2-3 صحابہ جو ہیں ان کو اجازت دے دی تھی کہ تم لکھ لو. ہم گمان رکھتے ہیں کہ دے دی تھی. ملا نہیں ہے کچھ کہ ان کے حدیثوں کے مجموعے کہیں ہمیں مل گئے ریٹن میں, لیکن چونکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے پاس تھی لکھی ہوئی تو وہ تھوڑی سی تھی. صحابہ کا انداز یہ تھا کہ بڑی تعداد بڑے صحابہ کے حضرت ابو ہریرہ کا بہت نام آتا ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے ایمان لائے تھے. 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے بیان کی جاتی ہیں. جو بڑے صحابہ تھے وہ بہت احتیاط کرتے تھے اور حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے, بہت اتفاق سے کبھی کبھی زبانی نہیں بیان کرتے تھے, لکھنا تو الگ بات ہوئی, زبانی بھی بیان نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام, یہ ان 10 میں سے ہیں جن کے بارے میں ایک جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری اسی دنیا میں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 10 مبشرہ میں. اپنے والد ان سے کہا کہ یہ بہت سے لوگ حدیثیں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں, سناتے ہیں, آپ نہیں سناتے, آپ کی زبان سے نہیں سنا ہم نے. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تھا کہ جو کوئی میرے بارے میں کوئی غلط بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں لوگوں نے ایک لفظ بڑھا لیا متعمدن, جو جان بوجھ کر ایسا کرے. یعنی کہ میں اللہ کے, انہوں نے قسم کھائی اللہ کی قسم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں, ان سے میں نے بار بار یہی سنا, صرف یہ متعمدن نہیں تھا, جان بوجھ کر یہ لفظ انہوں نے نہیں بولا تھا, یہ اب لوگوں نے بڑھا لیا ہے کہ جس نے میرے بارے میں کوئی غلط بات بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ جا, اس لیے میں ڈرتا ہوں کوئی غلط بات نہ نکل جائے, اس لیے میں بیان نہیں کرتا. زیادہ بڑے صحابہ کا یہی طرز عمل تھا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ احادیث تھی جو لکھ لی گئی تھی, ان کے پاس رکھی تھی. ایک دن حضرت عائشہ سے کہا کہ انہیں نکالو اور انہیں جلا دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, اب لکھ لی جائیں وہ باتیں. زیادہ تر نے کہا کہ اب لکھ لینے چاہیے, اب جگہ جگہ جو باتیں چل رہی ہیں پھیل رہی ہیں, اب وہ دور آ گیا کہ وہ ممانعت وقتی تھی, اب لکھ لینا چاہیے, محفوظ کر لینا چاہیے, قرآن محفوظ ہو چکا. حضرت عمر کو رائے تو یہ ملی لیکن 1 مہینے تک لگاتار استخارہ کرتے رہے, اور پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے سب سے کہا کہ لے کر آؤ میرے پاس, جس کے پاس لکھا ہوا اسے جلوا دیا. ان کا شرح صدر میرا اس پر ہوا ہے, ان سب کو جلوا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر جلوا رہے ہیں, حضرت عمر جلوا رہے ہیں. یہ ہے شروع کے دور کے لوگوں کی بات. اور
بیان کرنے میں ذرا بہت احتیاط کر رہے ہیں. بہت یہ تو ہے ہی پہلی صدی ہجری میں سب سے پہلا پھر جو ریٹن آیا یہ حمام بن منبہ کے بعد جو آن ڈاکومنٹ ملا. حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 100 ہجری میں انہوں نے ابن شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, ان کو حکم دیا کہ بڑے زبردست تابعی تھے, بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے, ان کو حکم دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ ایک کلیکشن مرتب کر لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ناگوار ہوا لیکن خلیفہ کا حکم تھا تو میں نے کیا. تو کچھ حدیثیں انہوں نے, چھوٹا تھا کہ کلیکشن انہوں نے ان کا آتا ہے. یہ باتیں ہیں پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے شروع کی, اور اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں ہمیں 12 لاکھ حدیثیں مل رہی ہیں. 12 لاکھ, جس سے ہمارے تحقیق کر کے ہمارے ان لوگوں نے بہت زندگی میں محنتیں کی محدثین نے, اور پھر اس میں سے چیزیں لے کے مرتب کی. 12 لاکھ احادیث تیسری میں مل رہی ہیں. مقابلے میں بھی پھر دیکھیں, اب ذرا سا چند مقابلے کر رہا ہوں. امام مالک, ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 2 واسطے ہیں. انہوں نے جنہیں اپنا استاد بنایا انہوں نے صحابہ سے سنا تھا. ان کے سارے استادوں نے صحابہ سے سنا تھا جو کچھ سنا تھا. امام مالک نے, انہیں ضرورت نہیں تھی تحقیق کی. بات یہ ہو رہی نا کہ صاحب انہوں نے کتنی تحقیق کی اور کتنی زبردست شرائط رکھی امام بخاری نے. انہیں تحقیق کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو اس دور میں ضرورت تھی جب 12 لاکھ حدیثیں مل رہی ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط. ایسے حضرت امام حنیفہ کا تھا, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی پرواہ نہیں کرتے. ارے حدیث سے زبانی تھی. وہ دور تھا جس کے اندر ان کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 2 نیریشن تھے, 2 راوی اور 2 واسطے ہیں, بس 2 جنریشن. تو جو چیزیں تھیں وہ صحیح تھی وہاں. یہ مجموعے تو بہت بات کو چھپے ہیں, بخاری مسلم تو کہ صاحب وہ ان کی باتیں حدیث ہے. آپ کی تحقیق 300 سال بعد کی ہے, بہت اس کی شکل کیا ہے اس کے بارے میں بات عرض کروں گا. امام مالک, اب امام حنیفہ تو صرف فقہ کے امام تھے, امام مالک فقہ کے بھی امام تھے. 4 اماموں میں سے ایک, اور موطا امام مالک جو سب سے پہلا حدیثوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے وہ لکھا گیا ہے وہ حضرت امام مالک کا تھا, موطا امام مالک. اور جہاں صرف واسطے ہی 2 ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو 6 صحیح ترین کتابوں میں نہیں گنا جاتا. وہ فقیہ بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقہ استاد بھی اور حدیث استاد بھی. اور ان کے بعد کے آنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں اس دور کا. ان کو 6 صحیح ترین میں نہیں گنا جاتا. انہوں نے ایک بار مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے بہت, ان کی سوچ کے یا ان کے علم کے بہت بڑے پروپیگیٹر تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں ہماری ملاقات شیخ حمید الدین فراہی سے ہوئی. میرا حدیث کا علم زیادہ تھا, ان کا قرآن کا علم مجھ سے زیادہ تھا. ہم میں بہت بحثیں ہوتی تھی اور بہت بات چیت چل رہی تھی, بڑی لمبی لمبی گفتگویں ہوتی تھی. وہ حدیث پر جگہ جگہ ان کو تردد ہوتا تھا, ذرا تھوڑا سا رکتے تھے وہ حدیث کے نام پر جگہ جگہ. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اچھا ہم آپ کو بخاری مسلم ماننے کو نہیں کہتے, آپ موطا امام مالک کو مانیے. انہوں نے کہا اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں, دراصل موطا امام مالک سے اسے میں پورا ماننے کو تیار ہوں. درجہ یہ ہے ہمارے یہاں بعد کے دور میں جو تحقیق ہوئی ہے کہ کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, وہ درمیان میں کیسے لوگ ہیں. امام بخاری کے یہاں 2 واسطوں والی ایک بھی حدیث نہیں ہے. 3 واسطوں والی حدیث صرف 22 ہیں, 3 جنریشن وہ صرف 22 ہیں. ان 22 میں سے بھی 20 امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی انہوں نے, ان 22 میں سے 3 واسطوں والی, اور پھر 4 اور 5 واسطوں والی حدیثیں بھری پڑی ہیں. تو تھی تحقیق کی ضرورت, تو کی انہوں نے اس تحقیق کی درمیان کے راویوں کی. لیکن اس بنیاد پر امام مالک کا سٹیٹس یہ کیوں میں نے رکھا, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے اوپر مانیے نیچے مانیے, میں یہ سب نہیں کہہ رہا. یہاں میں یہ بات کیوں کی میں نے, امام مالک, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا, امام مالک کے فقہ میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے مدینے سے لیا تھا, یہ مدینے کے علماء سے جتنے ان کے استاد تھے, اور ان کے سارے استاد وہ تھے جو صحابہ سے مل چکے تھے.
تو اس دور میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کر لی. مسجد نبوی کے اندر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے چلی آ رہی ہے, وہ بھی تھا. ان کے فقہ میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے. آپ کی ویسے اس پر ہے کہ یہاں پر ہو ہاتھ یا یہاں پر ہو, ساری اس کے اوپر ہے. تو چاہے جیسے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی تھے, وہ پہنچ گئے عراق. امام ابو حنیفہ نے زیادہ تر, اور ان کے شاگردوں کا ایک سلسلہ پھیلا بڑا لمبا. امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے علم لیا سارا. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے پائے کے صحابی تھے. ان میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھنا, جن میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ ان کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. تو پھر ان سے جو مسائل لیے انہوں نے, طریقہ اس کے اندر ہاتھ اس شکل میں باندھنا ہے, اس کے اندر رفع یدین کرنا نہیں ہے. مدینے کے لوگ رفع یدین کرتے تھے اور ہاتھ نہیں باندھتے تھے, ہاتھ کھلا رکھتے تھے. ثابت کیا ہو رہا ہے اس سے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع یدین کیا, کبھی نہیں کیا. یہ نماز کا اہم جز نہیں ہے. کچھ صحابہ نے اس کو لی, کچھ صحابہ نے اسے اختیار کیا, کچھ نے اسے اختیار کیا. یہ اہم جز نہیں ہے جس پر بحثیں کی جائیں. ہاں, امام بخاری کی روایت, اس کے اندر ضرور حدیث میں آپ کو جو مل جائے گی کہ وہ رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو ان صحابہ سے روایت ہے جنہوں نے کیا, ان سے یہ روایت ہے جنہوں نے کیا. تو کبھی کیا, یہ ان چیزوں میں کبھی وتر کی کم رکعتیں پڑھ لیتے تھے, کبھی زیادہ, کبھی قیام اللیل کی کم پڑھ لیتے تھے, کبھی زیادہ. تو مختلف صحابہ نے مختلف, ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی. اہمیت تھی حضوری کی طرح کہ اللہ کے سامنے اس وقت حاضر ہیں. اہمیت تھی اس چیز کی کہ سب طرف سے کٹ گئے یا نہیں کٹ گئے. اس کی اہمیت آج کوئی نہیں ہے. اس کا نام کوئی نہیں لیتا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر دنیا کی باتیں سوچ رہے تھے تو. اور حضوری کا تصور اللہ کے سامنے نہیں تھا, نماز ہوئی نہیں, یہ کوئی اس میں بحث ہی نہیں کرتا. اس سے نمازیں ہوتی ہیں خراب کہ یہاں ہاتھ تھا یا یہاں ہاتھ تھا, پاؤں اتنے کھلے تھے یا اتنے کھلے تھے. جو جیسے کر رہا ہے کرنے دیجئے. یہ مختلف جگہوں سے مختلف عمل لیے ہیں. اب اس کو جب بیان کیا کرنے میں, تو کسی نے اس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی سمجھ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, کیوں فرق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھوں اور پیروں کو ملاؤ نماز میں. اب کچھ نے اسے لفظی طور پہ لیا تو پاؤں چھونا ضروری ہے, کندھوں اور ٹخنوں کو, پیروں کو بھی نہیں. ارے کتنے چیڑ لیجیے, ٹخنے تو چھوئیں گے نہیں, پھر بھی پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا کے بھی نہیں چھو پائیں گے آسانی سے. اب میرے کوئی پاؤں پہ پاؤں چڑھاتا ہے, میں خفا نہیں ہوتا, ذرا سا بچاتا ہوں, پھر چڑھا لیتے تو جانے دیتا ہوں, اس پہ بحث نہیں کرتا کہ بھئی انہوں نے اس کو لفظی معنوں میں لے لیا ہے. مقصد یہ تھا کہ صفیں اتنی سیدھی ہو, وہ سیدھے آپ اگر آگے کے پنجوں سے لیں گے تو کسی کا پاؤں لمبا ہوتا ہے, کسی کا چھوٹا, سیدھ اچھی نہیں آئے گی. ایڑی سے لیں گے تب بھی تھوڑا سا فرق آ جائے گا, ٹخنوں سے لیجیے گا اور کندھوں سے لیجیے گا. ملانے کا مطلب یہ تھا. بعض نے ملانے کا مطلب یہ لیا تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ضروری ہے ایسے اتنے پاؤں کو کھولنا, ملا سکتے ہی نہیں آپ پوری نماز کے اندر. تو اب کچھ نے اسے لفظی طور پر لے لیا, کچھ نے اس کا مفہوم لیا. اس میں اتنی شدت اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی لفظی طور پہ مفہوم لے رہا ہے اس کو کرنے دیجئے. کوئی اگر اس سے سمجھ رہا ہے کہ اس کا مفہوم مطلب یہ تھا, اسے کرنے دیجئے. یہ اتنی اہم بات نہیں تھی. اہم بات یہ تھی کہ اس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو, نماز میں کچھ اور تو نہیں آ رہا تمہاری حضور, یہ تھی اہم بات. اور پھر اہم کیا تھا؟ قیام ہو, رکوع ہو, سجدہ ہو, 2 سجدے, ایک سجدہ نہ ہو جائے, 3 نہیں ہو جائیں, 2 رکوع نہیں ہو جائیں, ترتیب یہی رہے, رکعتیں اتنی رہیں. میں نے یہ بھی آپ کو شاید پچھلی کسی رات میں بتایا تھا کہ پوری سارے حدیث کے مجموعوں میں یہ جو 12 لاکھ سے آئی ہیں چھانٹ کر, اس میں 5 وقت کی فرض نمازیں جو فرض ہو کر آئی اللہ کی طرف سے, ان 5 وقت کی نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں, ایک بھی حدیث نہیں ہے. پھر بھی سب ایسے ہی کر رہے ہیں, ہے ہی نہیں کوئی حدیث, اور سب کر رہے ہیں. شیعہ بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, مغرب کی 3 ہی پڑھتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر. سنتوں میں ہے, نفل میں ہے اختلاف. ان فرائض میں جو اللہ کی طرف سے مقرر آئیں, کوئی ہو کر آئیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. قادیانی بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جن کو سب نے دین سے خارج کر دیا, وہ بھی بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں, بالکل یہی طریقہ ہے. فرق کہاں ہے؟ کسی نے ہاتھ باندھے,
کسی نے ہاتھ نہیں باندھے، کسی نے رفع یدین کیا، کسی نے نہیں کیا، اس کو اہمیت دی گئی ہے، اس کو اہمیت دے دی۔ اب کسی حدیث میں جو نہیں ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ سب کا ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ یہ 1400 سال تک کوئی فرق نہیں ہوا، یہ کیسے ہو گیا جب بہت سی باتوں پہ 100 سال میں 150 سال میں فرق ہونے لگ گیا تھا؟ اس پر کیوں فرق نہیں ہوا؟ بھئی ہم جاتے ہی پہلے بیٹھ جاتے، التحیات پڑھتے، پھر کھڑے ہو کے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، یا مغرب کی 3 نہیں پڑھتے 4 پڑھتے یا 2 پڑھتے، کسی میں اختلاف نہیں پوری امت میں۔ ایسا کیسے ہوا جب کسی حدیث سے نہیں آیا تھا؟ یہاں تو اس میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جاری تھیں، اس پر سب لوگ عمل کر رہے تھے تواتر سے، ضرورت نہیں تھی کہ یہ بتائیں، کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا، نہیں تھی ضرورت۔ جن چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی، ایسے بھی کیا تھا اور ایسے بھی کیا تھا۔ یہ تو تھا لکھنے سے متعلق ریکارڈ، اب آگے لکھی گئی ہے۔ اس میں اس بات کو سمجھ لیے سنت و حدیث میں فرق کیا ہے۔ میں نے 2 لفظ بولے، قرآن و سنت۔ کوئی کہتا ہے قرآن و حدیث، ہمارا دین کہاں سے لیں؟ قرآن حدیث سے۔ دین کہاں سے لیں؟ قرآن سنت سے۔ یہ سنت و حدیث میں فرق ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، یہ چلی آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور لگاتار چلا آ رہا ہے وہ، یا کرنے کو کہا اور لگاتار چلا آ رہا ہے، یہ سنت ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں جو آپ نے جاری کی وہ سب سنتیں تھیں۔ بہت سی سنتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں حدیث سے جن کا پتہ چلتا ہے، بعض ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث ہی نہیں، پھر بھی وہ سنتیں اور ہے موجود سنت۔ اور بہت سی سنتوں کا ہمیں حدیث سے معلومات ہوتی ہے، جیسے فرض ہمیں قرآن سے معلوم ہوتے ہیں، ایسے سنتیں ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سنت اور حدیث ایک چیز نہیں ہے، بہت سی سنتیں حدیث سے معلوم نہیں ہوتی اور وہ چل رہی ہیں اور صحیح ہیں۔ اب یہ 3 ہیں گروپ۔ ایک کچھ لوگ قرآن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کچھ لوگ حدیث کو ذرا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ لوگ عمل کرنے کے معاملے میں فقہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں عمل کے معاملے میں۔ اس میں سے پہلا تقابل تو یہ دیکھیے آپ ذرا، قرآن و سنت ورسز بمقابلہ فقہ کے جو اسکالرز ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا۔ اولو الامر کا مطلب جو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے زیادہ یوگیہ اور اہل ہیں، وہ اولو الامر ہوتے ہیں، اور یہ ہر معاملے میں الگ ہوتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن اور رولنگ کے اندر اولو الامر خلیفہ یا جو کوئی وہاں بیٹھا ہوگا وہ بنے گا۔ آپ کے اگر ہارٹ میں کچھ تکلیف ہوگی تو اولو الامر جو ہیں وہ ڈاکٹر ہوں گے، آپ کے وہ بھی کارڈیولوجسٹ ہوں گے، وہ مولوی صاحب نہیں ہوں گے۔ پھر وہ آپ کو ان کی ماننی پڑے گی، کہا اطاعت کرنا۔ یہ ہر معاملے کے اولو الامر الگ ہیں، تو کہا اولو الامر کی اور فقہ کے اور اس کے دین کے معاملے کے یہ لوگ اولو الامر ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قرآن میں حکم آ گیا کہ اطاعت کرنا امام ابو حنیفہ کی، اس وقت نہیں تھے حضرت امام ابو حنیفہ، لیکن یہ حکم آ گیا کہ وہ اس لیے کہ اس درجے کے جب لوگ آئیں کہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہو کہ ان کی اطاعت کی جائے تو کرنا۔ امام ابو حنیفہ کی اطاعت، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی اور امام مالک، ان کی اطاعت کا حکم آ گیا ہے، اللہ کی، رسول کی اور ان کی۔ اور بھی اگر ہوں تو مثلا امام جعفر صادق جیسے ہم چھوڑ جاتے ہیں بار بار، اطاعت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا، بڑی اہم بات ہے، لیکن اگر ڈسپیوٹ ہو جائے کسی معاملے میں، بیسک ڈسپیوٹ، یہ اختلاف نہیں کہ ہاتھ یہاں تھے یہاں تھے، ایسا اختلاف کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، دوسرے کہہ رہے ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، کہ اگر ایک کر رہا ہے تو وہ غلط ہو گئے، یہ کر رہا ہے تو وہ غلط ہو گئے۔ کوئی بیسک ڈسپیوٹ اگر ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو پھر ریفر کرنا اللہ اور رسول کو، بس اولو الامر کاٹ دیا۔ اب اگر کوئی بیسک ڈسپیوٹ ہے تو اس معاملے میں، سب میں نہیں، فروعی معمولی اختلافات میں نہیں جسے لوگوں نے شدت بنا لیا ہے، تو پھر اس معاملے میں آپ کو چھوڑنا ہوگا امام حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، چاہے جتنے آپ میں سے کوئی حنفی ہو یا شافعی، اور پھر ریفر کرنا ہوگا اللہ اور رسول کی طرف، بس۔ اب ایک اولو الامر کو ڈراپ کر دیا۔ یہ خالی اتنی سی بات نہیں تھی، کہا یہ ایمان کی بات ہے۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ یوم آخر میں ایمان ہے تو یہی کرنا ہوگا۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چل رہے ہیں۔ ذالک خیر، اسی میں بھلائی ہے، خیر اسی میں ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بیٹر انٹرپریٹیشن ہے، یہی بہتر تعویل ہے کہ یہی کرنا ہوگا۔ کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اس پر؟
اچھا اب قرآن، یہ تو آ گئی قرآن و سنت کی بات. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی، بالکل ٹھیک بات ہے، یہی کہنا چاہیے. لیکن جب قرآن اور سنت میں اگر کہیں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہمیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ جہاں مختلف ہو گئی مل رہی ہیں ہمیں، اور انہیں حدیث کہا جاتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ ان دونوں میں کسے لیں گے آپ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ورسز ٹریڈیشنز. اب میں حدیث لفظ نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ جو حدیث ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنی چیزیں. حضرت امام ابو حنیفہ نے 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں چھوڑ دی، ریجیکٹ کر دی، تو وہ کیا منکر حدیث تھے؟ ارے حدیث کے تو اتنے بڑے امام تھے وہ. یہ 5 لاکھ سے زیادہ کیوں چھوڑی انہوں نے؟ کیوں ریجیکٹ کی؟ تحقیق کر کے کی. کچھ ان کے گراؤنڈز تھے کیوں چھوڑی. یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غلط ہے، یہ موضوع ہے، یہ منکر ہے، ہم یہ شرطیں ہماری، اس پہ لیں گے، اس کے علاوہ باقی نہیں لیں گے ان شرطوں سے الگ. یعنی تحقیق کر کے کچھ چھوڑی جا سکتی ہیں. اب تحقیق کے گراؤنڈ ان کے تھے اپنے ان محدثین کے، وہ کیا تھے؟ یہ بیچ میں انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہ گراؤنڈ تھے ان کے. ان کی زندگیوں کی تحقیق ہو رہی ہے 300 سال بعد ان لوگوں کے. کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. اب آپ لوگ مجھے بہت سچا سمجھتے ہیں، میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو کیا معلوم؟ آپ لوگ کسی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کیا اس نے زندگی میں کوئی سچ نہیں بولا؟ آپ 200 سال بعد گواہی یہ دی جا رہی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اس کا حافظہ بہت اچھا تھا. کوئی بات زندگی میں نہیں بھولا کیا؟ اور کسی کا حافظہ خراب ہو تو اس کو کوئی بات یاد نہیں رہی کیا؟ اسے گمان غالب کہتے ہیں. زیادہ پروبیبلٹی اس بات کی ہے کہ جو تحقیق ہوئی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اسے گمان غالب کہتے ہیں، موسٹ پروبیبلی. تو دیکھیے انہوں نے صحابہ کیا کرتے تھے، بڑے صحابہ سب نہیں، کبار صحابہ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مسروق آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں کہ اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جواب یہ دیا کہ کیا کہہ کے آ رہے ہو؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس بات کے اوپر. تو پھر انہوں نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے لا تدرکوا الابصار وہو یدرک الابصار. اب صحابہ مانتے تھے کہ دیکھا ہے، لیکن بڑے صحابہ قرآن کی آیت لیتے تھے اور باقی باتوں اس کی بنیاد پر چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ نہیں. انہوں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ دوسروں کی نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ تو بہت سوکشم بھی ہے، سٹل بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے، تو وہ پا لیتا ہے. تو اس کو نہیں پایا جا سکتا، اس نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اور کہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، کیسی بات ہے کہ دیکھا ہے. پھر اس کے بعد دوسری جگہ کی آیت ہے، وہ تو سورہ انعام کی آیت تھی، اور یہ آیت جو ہے یہ دوسری سورہ شورى کی آیت ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 51 دوسری. وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا ومن وراء حجاب ويرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. کہا کہ قرآن نے تو یہ کہا 3 ہی طریقے ہیں کوئی بشر کو اللہ کی بات کسی بشر تک پہنچنے کے، بس 3 ہیں جسے اللہ کا کلام کرے. اللہ کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں اور چوتھا کوئی نہیں ہے. کیونکہ یا تو وحی ہوگی، یا پردے کے پیچھے سے من ورائے حجاب، سامنے نہیں آئے گا، پردے کے پیچھے سے. اور یا یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یا تو ڈائریکٹ وحی ہوگی، یا پھر اللہ اپنے کسی پیغامبر کو بھیج دے گا جو اللہ کے حکم سے ان کے قلب پر وحی کرے گا. یہ ان 3 کے علاوہ چوتھا راستہ ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے من ورائے حجاب، کلام جو ہوگا پردے کے پیچھے سے ہوگا، حجاب ہوگا درمیان میں، ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے. تو پھر کیسی بات کہہ رہے ہو، دیکھ لیا. تو اب انہوں نے حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں پوچھ رہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے. اور بعض روایتیں ملتی ہیں بعض ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا. تو حضرت عائشہ کہہ رہی جھوٹی ہیں وہ جو مل رہی ہیں. اب یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب صحابہ زندہ ہیں تب کی بات ہے. تو کبار بڑے صحابہ اس وقت بھی روایتیں ایسی آگے تھی
تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جھوٹ، قرآن یہ کہہ رہا ہے، کینسل کر دیتے تھے. اور بہت سی میں نے مثالیں یہاں پر نہیں رکھی جہاں ایک آئی ان کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے گھر والوں کے ماتم کرنے سے جو مردہ ہے قبر کے اندر اسے عذاب دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، قرآن کے خلاف ہے یہ بات. قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی ایک کے عمل کا نتیجہ دوسرے کو نہیں بھگتنا ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اس کی خرابی، اس کی غلطی کا گناہ اس پر ہوگا، اس کو کیوں عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ سے؟ قرآن کے خلاف ہے یہ بات. تو یہ تحقیق بھی نہیں کرتی تھی کیا کسی اور نے بھی سنی؟ بھائی آپ نے بھی سنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، آپ نے سنی، آپ نے صحابہ موجود ہیں، کینسل. ان کا نہیں، تسلیم نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف. بڑے صحابہ یہ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، فاطمہ بن قیس ایک بہت مشہور صحابیہ تھی، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، تیسری طلاق. 2 پہلے دے چکے تھے، سفر میں گئے تھے، وہاں سے تیسری طلاق بھیج دی، طلاق ہو گئی. اب یہ کہہ رہی ہیں حضرت فاطمہ بن قیس کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں مینٹیننس نہیں ملے گی، اور گھر سے بھی نکلنا ہوگا، گھر میں رہائش بھی نہیں ملے گی، اور مینٹیننس نفقہ بھی نہیں ملے گا. حضرت عائشہ حضرت عمر کے پاس آئی یہ بات، ایک اور کیس آیا تو انہوں نے کہا فاطمہ بن قیس کی حدیث ہے. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ کیسے مان لوں ایک عورت کی بات جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ اب یہ بھی نہیں کہہ رہے ایک صحابیہ کی بات، یہاں بیچ میں راوی بھی کوئی نہیں ہے. حضرت فاطمہ بن قیس راوی ہیں ایک حدیث کی جو انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کینسل، غلط، کچھ انہوں نے غلط سمجھ لیا ہوگا، بھول گئی ہوں گی. ایسا کیسے ہو جائے گا جب قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے؟ قرآن کے خلاف کیسے جا رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مینٹیننس دی جائے گی، نان نفقہ ہوگا معروف طریقے سے، جن کو طلاق ہو گئی ان کی، حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے متقین پر. یعنی کیسے مان لوں میں ان کی بات کہ نہیں دی جائے گی؟ اب وہ دوسرے صحابہ کو بلا کر بھی نہیں پوچھ رہے، اور پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جب ان سے تو ڈائریکٹ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تم اس بات کو کینسل کر رہے ہیں. کہہ رہے قرآن کے خلاف ہے، غلط سن لیا ہوگا، یا ان کو کوئی شبہ ہو گیا ہوگا، یا بھول گئی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بڑے صحابہ اگر قرآن کے واضح خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً رد کر دیتے تھے، تحقیق نہیں کرتے تھے آگے، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی. یہ تو صحابہ کے دور کی بات ہے بڑے. اب یہ ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ حدیث امام بخاری صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر قرآن کی آیت منسوخ، کینسل. اب یہ ہوتا ہے اگر 2 حدیثیں ایسی آئیں کہ آپس میں ٹکرانے لگیں تو بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں تطبیق، سامنجس سے، کہ کیسے دونوں صحیح ہیں. اور اگر آپ سب پڑھ لینا جگہ جگہ، بعض تو ایسی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں اس کو، کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح ملانے کے لیے. وہ جو بحثیں اگر آپ ساری سنیں تو، لیکن کسی طریقے سے یہ دونوں صحیح ثابت ایک ساتھ ہو جائیں کہ ٹکرائیں نہیں. پھر بھی بات ٹکرا جاتی ہیں. اتنی ہیر پھیر کی کوشش کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ملی آپس میں، تو پھر تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ضعیف ہے اور یہ اس کے مقابلے میں قوی ہے، تو اس ضعیف کو چھوڑو، اسے مان لو. ضعیف کو چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ صحیح ہے، ٹکرا رہی ہیں، اس ضعیف کو چھوڑ دو، صحیح کو مانو. اور حدیث اور قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تطبیق کی تلاش کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. اچھا کر لی کی بہت سے لوگوں نے، اب نہیں ہو پائی، ٹکرا ہی رہی ہے، تو قرآن ضعیف ہے اور یہ قوی ہے، اسے کینسل کرتے ہیں. آپ ضعیف کو تو کینسل کرتے ہیں نا، تو پھر قرآن کو منسوخ کر دیتے ہیں، اسے باقی رکھتے ہیں. تو پھر قرآن ضعیف ہو گیا، اس سے قرآن ضعیف ہو گیا، قرآن موضوع ہو گیا. جب اس حدیث سے اسے کینسل کر دیا، تو جب آپ صحیح حدیث سے ضعیف حدیث کو کینسل کرتے ہیں اور حدیث سے جب قرآن کو کرتے ہیں، تو قرآن کو تو ضعیف کے درجے میں کر دیا کہ یہ منسوخ اور یہ کینسل. یہ اسٹیٹس نہیں بچا، یہ فرقے اس لیے بنے، ترتیب نہیں بچی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے اماموں کی سنیں گے، حدیث ہوگی، انہوں نے بھی حدیثیں پڑھ لی تھی. اور حدیث کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث آ گئی، اب قرآن سے اگر ٹکرا رہی تو قرآن کینسل، قرآن کی بات کینسل ہو والی، منسوخ.
تو فرقے تو بنیں گے، اور پھر اس پہ شدتیں ہوتی ہیں اور تشدد ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ بقرہ کی آیت ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ کتاب اللہ نے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ الحق، حق سچ کو نہیں کہتے، سچ بدل جاتے ہیں، سچ ہی ہوتے ہیں۔ ایک دور کی سچائی دوسرے مختلف ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دوسرے دور کی سچائی سے۔ ایک طرح کے مزاجوں کی سچائی کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے طرح کے مزاج کے لوگ، حق ایک ہوتا ہے، الحق، وہ نہیں بدلتا۔ تو حق سچ نہیں ہوتا، حق تو حق ہی ہوتا ہے بس، الحق۔ کہا یہ کتاب اللہ نے جو نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جنہوں نے اختلاف کیا پھر اس کے اندر، وہ اپنی ضد میں اور اپنی آبسٹینیسی میں، اپنی شدت کے اندر بڑی دور نکل گئے سچائی سے، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اس کے بارے میں۔ اور اس کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں قرآن لاتا ہے ظن، اندازہ۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ زیادہ تر لوگ اکثریت جو ہے ظن کے پیچھے چل رہے ہیں، پروبیبلٹی، گمان، کہ اسے ہم موسٹ پروبیبلی ہی کہیں گے جو بیچ میں تحقیقات کی ہیں، کہ زیادہ تر لوگ جو ہے گمان اور ظن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ موسٹ پروبیبلی جو ہے یہ حق کے مقابلے میں نہیں چلے گا، حق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کی اہمیت ہے، اس موسٹ پروبیبلی کی بہت اہمیت ہے دین کے اندر، لیکن حق کے مقابلے میں نہیں چلے گا۔ کمپیریزن، جب ان کا مقابلہ آئے گا تو پھر اسے اوپر لائیں گے آپ گمان کو۔ ایفیڈیوٹ بنواتے ہیں آپ، ایفیڈیوٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ اس کے پیراگراف نمبر 2 سے لے کر 7 تک میرے یقین، میرے وشواس کی حد تک بالکل صحیح اور سچے ہیں۔ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف، یہ بالکل سچ ہے۔ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف، یعنی یہ نہیں کہہ رہے یہ آخری سچ ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے، میرے یقین کی حد تک سچ ہے، بس ختم بات۔ اس میں میرے یقین کی حد تک کا سوال ہی نہیں ہے۔ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف کا قرآن میں یہی سچ ہے، یہ ہے الحق۔ ان کا الحق کے مقابلے میں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف نہیں چلے گا۔ اور اس کے فوراً بعد کیا کہا ہے اگلی آیت، وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، یہ قرآن نہیں گڑا ہوا نہیں ہے، کوئی اور اللہ کے سوا اللہ سے ہٹ کر کوئی گڑ لائے، یہ تو حق ہے۔ وہ موسٹ پروبیبلی ہے، اس موسٹ پروبیبلی کی بہت اہمیت ہے، اگر اس سے ٹکراتا نہ ہو تو ہمیں لینا ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لینا ہے، ان کی سنتیں لینی ہے بہت سی، لیکن اس شکل میں، اس کاس میں نہیں۔ یہ ہے بیلنس یا توازن۔ آپ کو تبھی ختم ہو گئے تفرقہ، ورنہ نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں یہ شاید نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر قرآن، اگر کوئی واضح بات قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ اب یہ مطلب بھی نکلتا ہے بہت سی آیات جس سے کئی مطلب نکالے جاتے ہیں۔ جہاں کلیئر کٹ محکم ایک بات ہے، وہاں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ فائنل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق کہا ہے جو کچھ کہا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ اس کے خلاف ہمیں کچھ مل رہا ہے تو منکر حدیث نہیں ہے جب ہم انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو انکار کرتے وہ کافر۔ تحقیق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو تحقیق رکھی ان لوگوں کے اوپر کے بیچ میں جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بڑے سچے تھے، وہ انہوں نے کہا یہ سچے تھے، انہوں نے کہا یہ سچے تھے، چوتھے آدمی اور پانچویں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آپ نے ان کی زندگیوں کی تحقیق کی بنیاد پر یہ رکھ لی بات۔ ہم کرائیٹیریا اس کو رکھ رہے ہیں کہ قرآن سے ٹکرائے گی تو نہیں لیں گے، قرآن سے ٹکرائے گی تو نہیں لیں گے، اس لیے اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو منکر حدیث ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت کو کینسل کریں اور کرتے ہیں کہ صاحب یہ ٹکرا رہی ہے اس لیے یہ منسوخ کا مطلب پڑھیے گا قرآن، ارے بھائی منسوخ تو نکالیے، اس میں سے نکال نہیں سکتے، یہ تو اللہ نکالنے ہی نہیں دے گا، اللہ نے اتنی حفاظت کی، نکال نہیں سکتے تو پڑھیے گا، عمل خبردار مت کریے گا اس کے اوپر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں فرمایا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو آپ کو یہی بیٹھ کر کہنی ہے کسی تحقیق کے بغیر، ایسے ہی جہاں انبیاء کی عصمت پر حرف آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے زندگی میں، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ نہیں میں نہیں مانتا تو میں نے حضور کی بات نہیں مانی تو کافر۔
ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، یہ کسی نے، امام بخاری نے بھی نہیں لی ہوگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات کو کسی نے اس کے اندر گھسائی ہے۔ اللہ کو تو معلوم تھا نا یہ بات آئے گی۔ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ جن کا نام لے کر آپ اپنی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی رحمت نازل کیجیے گا جیسی ابراہیم پر کی تھی، کما صلی تعالی ابراہیم۔ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں 3 بار جھوٹ بولا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان اور منافقت کی کسوٹی پہلے نمبر پر یہ کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ بھی کہا جائے گا۔ پچھلی کتابوں میں پچھلے نبیوں کی جو باتیں بگاڑ دی انہوں نے، اللہ نے ان سب کی رد کیا کہ نہیں یہ پاکیزہ لوگ تھے۔ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ آگے بھی بگاڑنے والے آئیں گے، اس کو بھی رد کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اب اس کتاب کے اندر ابراہیم کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق نبی تھے، ایسے سچے جو کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں۔ قرآن نے ایڈوانس میں تردید کر دی، لوگ تو بات کو گڑھیں گے، اس کے اندر داخل کریں گے بخاری شریف کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ میں۔ یہ سندوں کی بات بھی سن لیجیے۔ ہمارے یہاں کی پولیس ہے نا، اب کیس بناتی ہے جھوٹے بہت سے، آپ سب جانتے ہیں، بہت جھوٹے کیس بناتی ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اس میں سے زیادہ درد کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں عدالت میں تحقیق جب ہوتی ہے تو، لیکن کچھ فول پروف ہو جاتے ہیں، ثبوت فول پروف رکھ دیتے ہیں کچھ، اور سزا ہو جاتی ہے ایماندار آدمی کو، سچے کو، اس لیے کہ ثبوت نہیں کاٹے جا سکے، وہ انہوں نے بالکل فول پروف بنا دیے۔ ایسے ہی گڑنے والوں نے سچی سندیں گڑ کے رکھ دی، بہت سے تو پکڑے گئے، لیکن وہ بچ بھی گئے کہ جنہوں نے جھوٹی حدیث کے اوپر سچی چین آف نیریشن یا سچی سندیں ملا کے رکھ دی، انہوں نے ان سے سنا، اور وہ پاس ہو گئی۔ یہ تو صرف یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ کس نے کس سے سنا، وہ پاس کر دی گئی۔ تو یہ پاس ہونے کی شکل یہ بنی کہ ہم کہیں گے یہ بنی ہے۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے لیا ہوگا، ایسا کسی اور نے شامل کر دیا ہوگا، اگر ان سے ہو گیا تو پھر ان سے غلطی ہوئی۔ ہم حضرت ابراہیم کے اس پر تو داغ نہیں آنے دیں گے کہ انہوں نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جھوٹ بولا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے بھاگے، نہا رہے تھے، لوگوں میں ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے کچھ اسکن ڈیزیز ہے پرائیویٹ پارٹس میں، تو اللہ نے اس کو صاف کرنے کا یہ طریقہ نکالا۔ بھی کیا ضرورت ہے صاف کرنے کی؟ اسکن ڈیزیز کوئی اخلاقی بیماری ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بیماریاں تھیں، اللہ کے نبی تھے، اگر تھی بھی کوئی اسکن ڈیزیز تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے ان کے نبی ہونے میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی تعلیم کے اندر؟ تو اللہ نے یہ سوچا کہ ان کی یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے لوگوں کو کہ نہیں ہے، تو وہ ایک پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ وہ نہا رہے تھے برہنہ، چلیے ایسی جگہ نہا رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہائی میں بھی کپڑا باندھے بغیر نہیں نہاتے تھے، لیکن ایسی جگہ ہوں گے جہاں کوئی نہیں، وہ برہنہ ہی نہا رہے ہوں گے، کپڑے اٹھا کے رکھے تھے پتھر میں، وہ لے کے بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم سیدھے اس کے پیچھے بھاگے۔ جنت میں ابھی دنیا میں نہیں آئے، صرف تو ہے حضرت آدم و حوا جو شریک حیات بننے جا رہی ہیں۔ ایک غلطی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے، تو جلدی سے شرم کی وجہ سے وہاں کے بڑے بڑے پیڑوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہیں ڈھکنی شروع کر دی، اور کوئی ہے ہی نہیں تیسرا وہاں، ایک دوسرے سے شرمگاہیں ڈھک رہے ہیں اپنے، حضرت آدم اور حوا۔ یہ فطری شرم و حیا رکھی تھی انسان کے اندر۔ اب اتنے جلیل القدر نبی جو اولو العزم رسولوں میں سے 5 نام آتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھاگے ننگے اس کے پیچھے، پھر وہ پبلک میں سے گزرا تو یہ بھی بھاگے پبلک میں سے۔ اب کیسی کیسی توجیحات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں وہ ایسا ہوا ہوگا، وہ تو لوگوں میں نہیں بھاگے ہوں گے، کچھ لوگ پہاڑ کے پیچھے تو اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ارے کیا بائنوکولرز تھے اس وقت؟ بات ایسی نہیں ہو رہی کہ پورا جسم گندا تھا، وہ تو پھر پہلے لوگوں کو معلوم ہوتا۔ بات تھی شرمگاہ کی، اسے دکھانا تھا، تو بھاگتے ہوئے تو کوئی قریب سے بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک بہت غور سے نہیں دیکھے اور رکے ہوئے کو نہیں دیکھے۔ بھاگتے ہوئے تو تب بھی یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ نہیں کوئی بیماری نہیں تھی، تو وہ تو شاید بائنوکولرز لیے بیٹھے ہوں گے پہاڑوں کے اوپر، جو لوگوں نے دیکھ لیے جہاں سے۔ اب اس طریقے سے اللہ نے یہ ثابت کر دیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کو تو کوئی اسکن ڈیزیز نہیں ہے۔ میں نبی کے بارے میں یہ نہیں مانتا، میں نہیں مان سکتا۔ جو نبی کی عصمت قرآن نے بتائی ہے، نبیوں کے سچے کے کردار کے جو حوالے پیش کیے، اس کے خلاف کوئی چیز اگر مجھے اسلام سے ملے گی تو وہ حدیث کا انکار تو کفر ہے، لیکن یہ حدیث ہی نہیں ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کے ایک تھپڑ ایسا مارا کہ آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ آئے تھے جان نکالنے، انہوں نے مارا غصے میں تھپڑ، ان کی آنکھ پھوٹ گئی، تو وہ کام کیے بغیر واپس لوٹ گئے جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ سے جا کے فریاد کی، ارے ملک، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، نبی کے ہاتھ سے ملک الموت کو تھپڑ مارنا، لیکن مارا بھی نہیں جا سکتا، وہ نظر آتے ہیں خالی، مادی جسم کے ساتھ نہیں آتے، ہاتھ کراس ہو جائے گا، آنکھیں مادی نہیں ہوتی کہ پھوٹ جائیں گی، وہ خالی نظر آتے ہیں۔ ان کے سامنے آئے حضرت ابراہیم کے سامنے، حضرت مریم کے سامنے، وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مثالی طور پر انسان نظر آیا جو فرشتے آئے۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کھانا کھلانا چاہا، نہیں کھایا، اب کچھ نہیں ہے، وہ تو مادی جسم میں نہیں نظر آ رہے ہیں، نظر آنے میں انسان کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کی آنکھ پھوٹ گئی تو پھر فریاد لے کے پہنچے، اپنا کام تو کیا نہیں انہوں نے جو جس کے اللہ نے بھیجا تھا، اللہ سے جا کے فریاد کی کہ انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ، اب یہ آفر رکھو، جا کے انہوں نے آ کے آفر رکھا جو اللہ نے دیا تھا کہ تمہاری موسیٰ، تمہاری جتنی جو بھیڑیں ہیں ان کے سب کے جسم پر ہاتھ پھیرو، ان کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے سالوں تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر آئیں گے ہم۔ انہوں نے کہا اچھا جب جانا ہی ہے ایک دن تو پھر ابھی لے چلو ہمیں۔ اب یہ نبی آخری دن، اپنی زندگی کا آخری دن، نبی کو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ انہوں نے نبوت کیا کی؟ استغفر اللہ، اپنی زندگی کا آخری دن، شروع کی بات بھی نہیں ہے کہ جسے یہ وہ نہیں ہے جو سوال کر رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، پھر جانا ہی پڑے گا، تو اچھا جب جانا ہی ہے تو میں اب راضی ہوں۔ کیا نبی رکنا چاہتے ہیں ہمیشہ اس دنیا کے اندر؟ یا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہودیوں سے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ اگر تم سچے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو موت کی تمنا ہونی چاہیے تمہاری کہ اللہ سے جلدی سے مل جائیں۔ اور نبی ہی رکنا چاہ رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ ایک دن جانا ہی ہے، اور یہ ہے زندگی کے آخری دن، تو پھر باقی زندگی نبوت کیا کی؟ استغفر اللہ، میں اسے یہیں کینسل کر دیتا ہوں، میں اس کی سندیں دیکھوں گا ہی نہیں، کسی جھوٹے نے گڑھ کے رکھ دی ہے یہاں پر صحیح سندوں کے ساتھ، اس میں گھسا دی ہے بات کو حضرت امام بخاری کے بعد۔ تو ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ہم تحقیق بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ نبیوں کی عصمت کے خلاف جاری ہے، اگر قرآن کے خلاف جاری تو نہیں لیں گے، جیسے ہی کرتے تھے۔ یہ ہے بیلنس اور یہ ہے توازن جس سے فرقے ختم ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، رہیں گے رکھے شدتیں۔ کچھ لوگ جو شدت اختیار کی صرف قرآن، انہوں نے کہا یہ سب سازشی تھے، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب تھے ایران کے، یہ چھوں کے چھوں ایرانی تھے۔ ایرانی بڑے عربوں سے جلن رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے کہ انہوں نے فتح کر لیا، تو یہ سازش بن کے آئے تھے، امام بن کے امت کو برباد کرنے کے لیے۔ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کہلاتے ہیں اہل قرآن، منکرین حدیث۔ اب اس کے بعد پھر جو باقی لوگوں کی اکثریت جو ہے، کچھ لوگ ہیں اس کے اندر اکثریت، ایک گروپ یہ ہوا، ایک گروپ کہلاتا ہے اہل حدیث، وہ کہتے ہیں پہلے پائیدان پہ حدیث، دوسرے پائیدان پہ حدیث، پریکٹیکلی وہ تیسرے پائیدان پہ حدیث، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، بس سب کچھ اس سے ہوگا، قرآن کا پہلا پائیدان ختم۔ وہ اہل قرآن کہتے ہیں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 قرآن، باقی سب جھوٹ گڑا ہوا۔ اور پھر بڑی تعداد ان کے جو اہل فقہ ہیں اپنے اپنے اماموں کے پیچھے، کہتے ہیں پہلے نمبر پہ فقہ عملاً پریکٹیکلی، دوسرے نمبر پہ فقہ، تیسرے نمبر پہ فقہ، قرآن کو تو پڑھنا ہے خالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملے گی نہیں مانیں گے، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، اور قرآن کی ملے گی تو بھی نہیں مانیں گے، ہمارے امام صاحب نے کہا۔ تو جب تک آپ یہ تینوں چیزیں لینی ہوں گی ضروری ہیں، لیکن اس ترتیب سے پہلے نمبر پر قرآن کو رکھیں گے، پرائرٹیز، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یا بعض سنتیں ہمیں نہیں معلوم ہو پائیں تو وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ تو پھر جو چیز، لیکن اس میں اگر جو اس سے پہلے نمبر 1 سے ٹکراتی ہوگی تو پھر نہیں مانی جائے گی، وہ کہیں نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث ہی نہیں ہے، خالی روایت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فقہ، یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے، تب مسلم ہو گیا۔ نام ہٹا دیجئے سارے، اللہ نے آپ کا نام رکھا تھا مسلم، قرآن میں ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا۔ آپ کہتے ہیں کافی نہیں، اللہ نے تو نام مکمل رکھا، ہم نے پورا کر لیا، الحمدللہ ہم سنی دیوبندی مسلمان ہیں۔ جب اللہ نے ایک رکھا تھا تو آپ کو اس کے اوپر بڑھانے کا کیا رائٹ ہے؟
ہم مسلم ہیں اور ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات، ہماری پریفرنسز یہ تب اتحاد ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، فرقے ختم نہیں ہو۔ جتنے لوگوں تک میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں ان سے تو میں کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے صحیح راستے کی طرف، صحیح اسلام کے اندر۔ صحیح اسلام تو آئے گا وہیں سے، اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ کچھ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکیں اور صحیح راستہ